معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، ثناخان رسول اور اس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جمع کر کے پیغام دینے کے بانی اور اس بات کے حامل کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس پیرانہ سالی کے باوجود ان کی استقامت اور سنت سجاد اور سنت امام ربانی اور ائمہ ہمیشہ وہ زندہ کرتے ہیں۔ میدان کی ضرورت ہو تو میدان میں آتے ہیں، سجن میں ضرورت ہو، جیلوں میں، سلاخوں میں ضرورت ہو تو وہاں چلے جاتے ہیں۔ میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد یعقوب سیفی صاحب زیدہ مجدہ، اور اس کے بعد اسٹیج پر جلوہ گر عالم نبیر، سرمایہ اہل سنت اور اہل سنت کی غیرت اور شان پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ کراچی سے آئے ہوئے ثنا خان، اور باقی تو یہ جو صف میں سارے بیٹھے ہیں میں ان سب کا بھائی ہوں، اور ہم سب کا ویسے تعارف تو وہی ہے جو بابا جی نے کرایا ہوا ہے کہ ہم سب قدوۃ پاک رسول اللہ کے، وہ اس لیے کہ کوئی ایسا مقام نہیں، کوئی ایسا رستہ نہیں، کوئی ایسی منزل نہیں، کوئی ایسا پڑاؤ نہیں کہ جس کے اندر بابا جی نے خود چل کے ہمیں گزارا نہ ہو کہ بھائیو یہاں سے جانا ہے، اور بابا جی فرما کر گئے ہیں کہ چلنے میں برکت ہے۔ تو اب تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے قیامت تک اسی بات میں فتح ہے، اسی بات میں استقامت ہے، اسی بات میں خوشخبری ہے، اور اسی بات میں ان کو منزل ملے گی کہ جب تک وہ دین کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اور بابا جی فرماتے تھے یہ سفر ہے کوہ جانا، یہاں قدم قدم بلائیں۔ اس کی تفسیر تو حضرت شاہ صاحب نے فرما دی ہے، میں صرف اختصار کے ساتھ کہ یہ سفر ہے کوہ جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں ہو زندگی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ آپ اور ایک اپنے آپ کو لیڈر کہنے والا ذرا سی چوڑی ٹیٹ ہوئی نہیں تو کہا میری جان کو خطرہ ہے۔ میں نے کہا ہم نے اپنا لیڈر دیکھا ہے، جب سختیاں بڑھی تو کہنے لگا مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ ایک منٹ بھائی تلا گنگ آ رہے ہو گھرے نہ کیا ہو تے لونیاں کھاونیاں چھوڑ دیتی ہیں بھئی زور نہیں لگ رہا، یا کھانے ہونے ہو جے کھانے ہو تو لا کے دسو مہمان آئیں بھئی لبیک نہ نعرہ رات دیس پیر بھی لا رہے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیونکہ اس نہ نسبت دینی کسے نجس نہ بھی اس نو اے اس نجس دی بھی توہین ہے، کیونکہ کتا کتا ضرور ہے لیکن وہ گستاخ رسول نہیں، خنزیر خنزیر ضرور ہے لیکن وہ گستاخ رسول نہیں۔ اس جڑی وہ ملونہ نے بھارت گل کی تھی اس دے واسطے میں توڑے ہاتھ چکا کے او مودی او کفر کلی آڑا وہ کہندا کہ میں مذمت نہیں کرتا، میں کہا ٹھیک ہے تو نہ کر پھر لبیک والے تیری مرمت کرن گے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیونکہ بابا جی سانو دس کے گئے کہ اسا گردناں رکھیاں ہی حضور واسطے، اور کس حال وچ رکھیاں؟ جنگ یرموک وچ صحابہ نو بدیاں دی لوڑ پہ گئی، اور جدو
کافراں دیاں 11 صفاں مسلماناں دیاں 3 صفاں یا 3.5 یا 4 اتنی تاریخ چ ملدیاں نے. مسلماناں دیاں 3 صفاں کافراں دیاں 11 صفاں مسلماناں نوں بندے دی لوڑ پی گئی تے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نابینا بھی ہیں, آپ بھی آگے اپنے آپ نو لے کے انہوں نے کہا جی مینوں بھی لے چلو تے صحابہ نے آپ دے ساتھیاں نے عرض کی انہوں نے کہا بابا جی جنگ لڑاں گے یا تانوں سنبھالاں گے, اتھے جنگ لڑاں گے یا تانوں سنبھالاں گے, تسی تے نابینے ہو. آپ نے جڑی گل فرمائی نا وہ گل بڑی کمال ہے, وہ گل ہر مومن واسطے اساسا. آپ نے فرمایا یار مینوں لے چلو نال, تسی تا اکھاں والے ہو, اللہ نہ کرے جنگ دا پاسا پلٹ جائے, ساڈے خلاف ہو جائے جنگ, او کافر ساڈے تے حاوی آ جان تے تسی اکھاں والے ہو دائیں بائیں دفاع واسطے اگے پیچھے ہو جاؤ گے. میں تے نبی نا مینوں جھنڈا دے دینا, تھلے نہیں ڈگن دیاں گا. تے یاد رکھنا اسی بابا جی دی لاہت ہوتے, بابا جی دے جسم اندر ہوتے اس طرح ہاتھ رکھ کے وعدہ کیتا کہ بابا جی مر جاواں گے, حضور دی عزت ہوتے کوئی سودا نہیں کران گے. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. صحابہ کہندے جنگ فتح ہو گئی یرموک, اسی بعد چوں جناب شہیداں دے لاشیں اکٹھے کر رہے سن, انہاں دے جسد اکٹھے کر رہے سن. اسی کی دیکھیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ شہید ہو گئے, لیکن جڑا جھنڈا نا اس سینے نال اس طرح لایا ہویا سی. اے انہاں دی شاناں, اے وہی تسلسل ہے کہ بابا جی دنیا تو چلے گئے, اسی جیلیں ٹر گئے, لیکن ختم نبوت دا جھنڈا چک کے زہیب تلگنگ دی سرزمین اتے آیا اور انہیں آ کے دسیا اپنے خون دے فوارے جاری کر کے کہ بابا جی اسی تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں ڈگن دیتا, اور اسی زہیب دے خون نال وعدہ کرتے ہیں, اس دے نال وعدہ کرتے ہیں کہ جس جھنڈے نو چک کے تسی تلگنگ چوک چ گئے سی, اس جھنڈے نو چک کے تہاڈے جان نثار تے تہاڈے نال چلن والے بھائی وہ چک کے وزیر آباد تک گئے, جھنڈا تھلے نہیں ہویا. تے اس جھنڈے نو چک کے جے سانو لال قلعے بھی جانا پیا ہے, جھنڈا تھلے نہیں ہون دیاں گے. کوئی کافر, کوئی گستاخ, کوئی بے دین, کوئی پل پلائے سمجھے کہ گل ماٹھی پہ گئی اور چلے ہو گل اگے نہ بھی بد گئی, گل اگے نہ بھی بد گئی, کیونکہ بابا جی آخدے سن اے تا او نشہ جڑا مرن تو بعد بھی نہیں اترنا. تے اے او بابا جی عشق دے جام پہ وا کے گئن, تسی یہ سمجھو کہ جناب اینج اینج لبیک والے نو تساں سارا کچھ کر کے ویکھ لیا, تے زبان دا تھڑک جانا کوئی گل نہیں ہوندی. میں صرف اس کو دس رہا کہ لفظ حدیبیہ ہوندا, حدیبہ نہیں ہوندا. زبان دا تھڑک جانا کوئی کمال نہیں ہوندا, لفظ حدیبیہ ہوندا, حدیبیہ ہے حدیبہ نہیں ہے. تے حدیبیہ پتہ انہاں نوں ہے جنہاں نوں بابا جی سبق پڑھا کے گئے, تے جنہاں نوں نچن ٹپن تے لا کے جاؤ انہاں نوں آکھو آزادی دی جنگ لڑو, مڑ کے وہی کہن گے نا, وہی کہن گے گڈیاں تو حضور باہر آؤ, تے جڑا آپ کنٹینر دے اوتے چلدے شہراں وچ بیٹھا ہوئے, چلدیاں گولیاں وچ بیٹھا ہوئے, انہوں یہ کہنا نہیں پیندا کہ جا کے پل کھول دیو, جا کے اوتے چڑھ جاؤ, بلکہ وہ کہندا کہ لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. جڑا آپ میدان چ بیٹھا ہوئے اس کو بلان دی ضرورت نہیں پیندی. اور حدیبیہ والے نوں دسیے کہ حدیبیہ تے ہویا کی سی. اے اسلامی ٹچ نہیں, مفتی صاحب فرما گئے اے ٹچ دین نال گل نہیں ہوندی بچو. جڑے ٹچ والے سن وہ 1.5 میل تو واپس آ گئے سن, جڑے ٹچ والے سن وہ مقام شوط تو واپس آ گئے سن, تے جڑے سچ والے سن وہ کی کر رہے سن. عروہ بن مسعود جدو مشرکین دی طرفوں سفیر بن کے آئے تو انہیں واپس جا کے کی کیا, انہیں کیا ہے قوم میں بڑے بڑے دربارت گیا, میں کسرا تے نجاشی دے دربارت گیا, لیکن جڑا میں منظر حضور محمد عربی دے دربار سے ویکھیا وہ کدھر نہیں ویکھیا. وہ قوم کہنے لگی تینوں سفیر بنا کے بھیجا تو کی ویکھایا, انہیں کہا جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نو حکم دین تے 1400 دوڑ پہ دین. میرے آقا فرماندے بلال نو چارہ پاؤ, کہ ابو بکر بھی دوڑ پہنے, عمر بھی دوڑ پہنے, عثمان بھی دوڑ پہنے, طلحہ بھی دوڑ پہنے, سعد بھی دوڑ پہنے, سعید بھی دوڑ پہنے.
تے جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے تے انہاں دا پانی زمین تے نہیں گرتا، صحابہ لے لیندے اور لے کے کی کرتے ہیں سکا لیندے نہیں این مل کے اپنے چہرے ہوتے لا دیں. اور جدو میرے آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھک مبارک چھوڑ دیں تو صحابہ لے کے کی کرتے ہیں ہاتھا مار لیندے صاف کر لیندے، بلکہ نہیں این مل کے اپنے چہرے ہوتے لا دیں. انہیں کیا تسی یاد رکھ لینا تسی انہاں نال نہیں جت سکدے. اور چلیا ساڈے بابا جی سانو اے حدیبیہ پڑھا کے گئے، اے حدیبیہ نہیں پڑھا کے گئے جدو تگڑا آ جائے تے لمے پہ جاؤ. جدو پیو دا سہارا جس نو پیو بنائی رکھیا 4.5 سال انہاں دا سہارا اٹھ جائے تے گھنٹہ بھی نہ کڈو لی چوکے چ. بابا جی 10.5 کے گئے کہ سارے ظلم برداشت کیتے اے جتنے مرضی ظلم تے دوران ایک قلم ہو جان. ساڈے بابا جی سانو سمجھا کے گئے کہ قرآن دا فیصلہ ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات قلم تک والثمرات کا لدم ترجمہ ہے اس کا وبشر الصابرین. ساڑھے بابا جی سانو سارے سبق پڑھا کے گیا ہیں. اس واسطے تو کہنا سا آزادی لڑنی لڑ لئی آزادی دی جنگ. اسا تو پہلے ہی آکھیا کھلی گل رکھنے ہیں نچن والے دی بال آزادی نہیں لڑ دے جنگ نہیں لڑ سکتے. اور چلیا آزادی دی جنگاں انہاں لڑنیاں سن جنہاں دے وڈیاں نے کالے پانی دیاں جیلاں کٹیاں سن، جنہاں دے وڈیاں نے جسم دے اوتے گرم استریاں پھروا کے لونا مرچاں پھروا کے پھر بھی آکھیا سی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اور آج اس اسلام دے رجال دا یوم شہادت ہے جس کی گردن کٹ کے چاندنی چوک دہلی دے چاندنی چوک میں لٹکائی گئی، جس کی گردن وچوں 3 دن تک تازہ خون رستا رہا. گورا تحقیق کرنے تے مجبور ہو گیا کہ اس کا تازہ خون کیوں رس رہا. آج اس کا یوم شہادت ہے اس مرد رجال اس جناب جرنیل اسلام دا نام مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی ہے. آج 5 جون انہاں دا یوم شہادت ہے. اسی انہاں دی اولاداں ماں اسی جا کے روئے نہیں کالے پانی اسی انہاں دی اولاداں تاں آزادی دی گل کر سکتے ہیں، تاں ناموس رسالت دی گل کر سکتے ہیں، تاں ختم نبوت دی گل کر سکتے ہیں. جڑی گل کر دئیے اس تے پیرا دے سکتے ہیں. پھر بغل چ منہ پا کے پشاور نہیں نسیا جاندا. چلیا جنے ہوندے جڑے میدان چ کھلوندے جنے تے تلدے ہی میدان وچ گھر بیٹھ کے تے سارے شیر ہوندے. جنے جڑے ہوندے نو تلدے میدان وچ جے میدان نہ لگے تے جنے دا پتہ کہیں لگے. جنے پتہ ہی میدان سے لگدے کیوں میں کیونکہ اپنی مادری زبان جاننا اس واسطے تھوڑے نام مادری راضی ہو نا کیونکہ اچھا کس نو نہیں بھی آندی ساڑی مادری زبان بابا جی نے ہاتھ ہی رکھیا پوری دنیا نو آندی. بابا جی نے دیکھا میدانہ دیا گلاں اور ہوندیاں پیڑا اور تے پکیاں اور جاندی پوری دنیا. اس دا مطلب کیا ہوندا ڈالر لے کے تے اپنے مزاج بدلنا اور رخ مشرق کو بدل دیا تو نے مغرب تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو. کل تک جڑے ناموس رسالت دے چیمپئن بڑھدے سن جڑے جناب اس قانون دے چیمپئن بڑھدے سن آج جناب یورپ دی ہوا نے انہوں نے بدل کے رکھ دیتا. لیکن وہ کہندے سن مرکز بڑے ہون مراکز اور کوٹھیاں اور کاراں بڑیاں ہون تا جناب بندہ آوی آندا اسی اقبال کو کچھ لینے جڑا قدیم تے جدید پڑھ کے آیا اس کو کچھ لینے اقبال ایک کس طرح ہو سکتا کہ جناب بڑے 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 گلا ہون تا کم بڑھدا. اقبال کہندا نہیں اے نہیں. اقبال کہندا اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات جو فقر سے میسر ہے تمنگری سے نہیں. جدو بندہ اے سی والے کمرے بیٹھا ہوئے جدو بندہ لندن دیاں اور کینیڈا دیاں سیرا کر رہے ہوئے جدو نس کے پاکستان تو 40 چور جا کے لندن بہ جان ادو قوما زندہ رہنیاں کدھر گیا وہ ووٹ کو عزت دو کدھر گیا وہ ووٹ کو عزت دینے والے. آج سارے نس کے ختم بس بڑی گل کرتے سن فلاں سے اتحاد ہو جائے گا آپ عمران سے رل جائیں گے. میں کہا تسی سارے رل جاؤ گے یا رسول اللہ کہن والا کسی نہ رل نہیں سکتا اس نہ سارے آگے رلیں گے. تھک گئے ہو ختم کر دئیے. میں دیکھ رہا او جدو دا جلسہ شروع ہویا او میرے کھبے سائڈ تے جڑے سارے کھڑے جناب حضور دے غلام انہوں نے لکھاں سلام اس وقت سے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں انہوں نے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی اس واسطے کہ
بابا جی فرماتے سن ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. ساریاں گلاں ہو سکتیاں حضور دے غلام حضور نال بے وفائی نہیں کر سکتے, اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نال بے وفائی نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. حدیبیہ والے نو سنا رہا ہوں جدو اس امت دے حلیم التبا افضل الخلق بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے اس نے کیا نا عروہ بن مسعود ادو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے اور آپ نے کلمہ نہیں پڑھیا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اینا تے انحصار کر رہے ہو, اے ابو بکر اور قبیلے دا, عمر اور قبیلے دا, بلال اور قبیلے دا, صہیب اور قبیلے دا, سعد اور قبیلے دا, طلحہ اور قبیلے دا, ابو عبیدہ اور قبیلے دا, اے سارے مختلف قبیلیاں دے لوگ ہیں, اے تانوں چھڑ جان گے. تے اس امت دے حلیم التبا آپ نے جڑا اس نو جواب دیتا نا, وہ جس نو اس دا ترجمہ چاہیدہ ہوئے وہ شاہ صاحب کو کہتے ہیں جا کے پوچھ لے, میں تے نہیں کھڑا ہو کر ترجمہ کر سکتا. کہنے کی گستاخ رسول کے خلاف آپ یہ کیوں کہتے ہیں من سب نبی جن؟ میں کہا ابھی یہاں کہتے تھے, کل ناگپور انڈیا میں بھی کہا گیا ہے من سب نبی جن, من سب نبی جن. میں نے کہا ابھی تو جہاں کوئی موزی سر اٹھائے گا, غازی علم الدین کا وارث, ممتاز قادری کا ترجمان, زہیب شہید کا بھائی, بابا جی کا متوالا وہی اڈی دینے کے لیے کھڑا ہوگا. جہاں کوئی گستاخ رسول سر اٹھائے گا اور اس کا سر کچل کے رکھ دے گا کہ تجھے پتہ نہیں ہے اب امت کے بچے بچے کو یہ یاد ہو چکا ہے کہ من سب نبی جن, من سب نبی جن. ہم بھوکے گزارا کر سکتے ہیں, ہم پاکا کشی کر سکتے ہیں, ہم بغیر لیٹ کے گزارا کر سکتے ہیں, ہم دنیا کی تمام اذیتیں برداشت کر سکتے ہیں, ہم کڑیاں لگوا سکتے ہیں, جیلوں میں جا سکتے ہیں, جو ظلم کرو برداشت کر سکتے ہیں, سینوں پر گولیاں کھا سکتے ہیں, شل کھا سکتے ہیں, بم مارو کھا سکتے ہیں, لیکن اپنے آقا کی عزت پر کوئی دوسرا حرف نہیں برداشت کریں گے. جو جہاں بات کرے گا وہیں باڑ کے رکھ دیں گے. بس ایک ہی بیانیہ ہے, اور امت کا یہ بیانیہ جو تبدیل کرنے کے لیے آئے گا ہم اس کو بھی جناب نکر لگا کے رکھ دیں گے. بابا جی نے کہا اس کو اسفل السافلین میں داخل کر دیں گے. بس ایک ہی بات ہے, یہ امت کا بیانیہ ہے من سب نبی جن, من سب نبی جن, من سب نبی جن. اور مودی تو کہنا کہ میں مذمت نہیں کرتا, میں کہا مذمت تا انج ہو جائے گی, محمود غزنوی دے گھوڑے اجے غزنی تو چلتے سن تے تہاڈیاں انہاں دیاں ٹاپاں نال تہاڈیاں عورتاں دے حمل ڈگ پیندے سن. جدوں لبیک والے باغا بارڈر تے انج آ گئے نا تے پھر رہنی ککھ نہیں شے. اے ساڈے اوتے چند بزدل اور چند بے ضمیر اور چند بے غیرت قسم دے غیرت کی تعریف حضرت صاحب نے کر دیتی, شاہ صاحب نے, اور بے غیرتی دی تعریف اے وے کہ کشمیر دے کے کہو آدھا گھنٹہ سڑکاں تے کھڑے ہو جاؤ. اے بے غیرتی دی تعریف ہے. اے جڑی جدید تعریف ہے نا وہ بے غیرتی دی ہے. اقبال کہندا غیرت بڑی چیز ہے جہاں تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا. ویل چیئر تے بیٹھا ہویا بندہ غیرت مند ہوئے تے امت دے ماتھے دا جھومر بن جاندا. جے جناب ایٹمی طاقت دا وزیر اعظم بے غیرت ہوئے تو گلی گلی رول جاندا, گلی گلی رول جاندا, اور پھر اس نو پتہ نہیں لگتا میں کرنا کی. وہ پھر اس سے بدن نو پہ جاندا جس کے اندر جمیا, جس کے اندر اس طرح کہندا ٹکڑے ہو جائے گا. میں کہ اس نو ٹکڑے کرن والے بڑے آئے, وہ آپ ٹکڑے ہو گئے. ضیاء بھی آیا سی ٹکڑے کرا کے گیا, اتنے بڑے بڑے آئے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, اور کل تک تو تیرا نام ہی مٹ جانا, تیری گلاں بھی مٹ جانیاں. اس پاکستان دے اندر جس نو ساڈے وڈیاں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے حاصل کیتا سی, اور ساڈے وڈیاں نے جدوں نعرہ لایا سی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. ساڑھے بڑیاں نے نعرہ لا کے پاکستان لیا. تو کون, تو جناب ذات دی کوڑ کلی تے شتیرہ نو جپے, تو پاکستان دے ٹکڑے کرن والا. پاکستان دے اندر جدو ایک بھی حضور دا غلام جیندا کسے نو اس دے میلی اکھ ویکھن دی بھی ضرورت نہیں ہوئے گی. اے تا تسی بے ضمیر بن کے 3.5 سال کرسی تیرے تو پہلے اس تو پہلے اس تو پہلے 70 سال ہو گئے اس ملک نو بے حیاماں دے ہاتھ دتی رکھیا. اس ملک نو انہاں دے ہاتھ دتی رکھیا جڑے فرانس دے کے لمے پہ کے پھر باہر آ کے بیانیاں بنا کے کہن کہ جناب امریکہ مرد آباد, اور جنہ دے زبان چو امریکہ مرد آباد نکلے نہیں لیکن کہن امریکہ دے
خلاف ہاں لیکن شام نو جا کے ایمبیسیز دین کہ نہیں نہیں یہ ساڈا بیانیاں اور میں کیا چلیا امریکہ دے خلاف سے وہ سکتا جنہیں موٹے تے دھوتی رکھی ہوئے نہ جس نو دنیا دی پرواہ ہوئے جس نو کسی اپنے دی پرواہ ہوئے نہ کسی ملامت کرنے والے دی ملامت دی پرواہ ہوئے وہ آکے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آدھا بے کوئے جانا جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے اسا سر ہی ہو رکھا ہویا کہ تسی یہ لا بھی دیو گے تو جھک کے کہے گا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. اور گل وچ رہ گئی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر علی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو عروہ بن مسعود نے کہا نا یا رسول اللہ اے جڑے مختلف قوموں دے لوگ ہیں اے تانوں چھڑ جان گے سانوں بھی آج کہندے او جی آپ کے ساتھ سرمایہ دار نہیں ہے آپ کے ساتھ فلاں نہیں ہے میں کہا اقبال کو اسی پوچھ چکے ہیں اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں 8 تلواراں ہون 2 گھوڑے ہون بندے 308 ہون بدر والے میں شامل کیتا گیا نا باقی گنتی تا 308 ہے تلواراں 2 8 گھوڑے 2 بندے 313 ہون تے جناب 1000 نو لمحہ پا کے رکھتے ہیں صلاح الدین ایوبی جس کی فوج کو وردیاں بھی پوریاں نہ ہون اور جناب مقابل وچ بڑے کرو فر نال پوری دنیا آوے او جناب ہتین دے مقام تے صلیبیاں نو لقمہ اجل کر کے رکھ دے جس مقام دے اوتے کہندے کہ کئی عشرے کہ پیدا ہوندے سن اتھوں لاشاں کھاندے سن او مر جاندے سن انہاں نو پھر کھاندے سن او مر جاندے سن کتنے عرصے تک لاشاں سے گد کھا کے رکھتے رہے صلاح الدین ایوبی نے پڑھ کے رکھتے تھے صلیبی جنہاں نے بیت المقدس کی صرف ترچھی آنکھ دیکھی سی اور جدو صلاح الدین ایوبی او کدی قوم دے محافظ ہو سکتے ہیں جڑے قوم دی عزت نہ کھیلن کہندے جدو صلاح الدین ایوبی ہتین دے مقام تو جنگ لڑ کے بیت المقدس کی طرف چلیا نا تے جدو بیت المقدس دا رہیا سی تے مسلمان ماما تے بیٹیاں نے اپنے سراں تے دوپٹے لا کے صلاح الدین ایوبی دے گھوڑے دے پیراں چھٹے کہ انہیں اپنے گھوڑے دی لگاماں کھچ کے کیا این دوپٹے چک کے نا ہتھاں دے گیا انہیں کیا سی انہاں نو پیراں تھلے روڑا نہیں انہاں نو یہ ہور عزت دین آیا جڑے عزت دین انہاں نو پتہ ہوندا او اس طرح دے لیڈر ہون انہاں نو پتہ ہوندا کہ عافیہ صدیقی دی قیمت کی ہے جڑے ہمشیر فروش بھی ہون تے کشمیر فروش بھی ہون انہاں نو کی پتہ کہ امت مسلمہ کی ہے انہاں نو پتہ کی ہوئے کہ اسلام کیڑی پاور رکھدا او جناب کدی یورپ دے پیراں تھلے کدی جناب امریکہ دے گوڑے تھلے کدی چائنا دی بغلاں وچ انہاں دا یہی طریقہ ہوئے گا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اے جناب سارے ٹھوکراں کھانیاں اے کہندے جی معیشت 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 علماء بیٹھے سارے بیٹھے جس چیز تو تسی کانڈ کری بیٹھے ہو معیشت تو ہے اسلام چو اسلام دی معیشت جڑی ریڑھ دی ہڈی ہو جہاد ہے انہاں نہ لئیے اپنے نو بھی بیگانے نو بھی اور جنہاں نو پالیا جہاد واسطے انہاں نو بھی کرنٹ لگا مولوی صاحب کی کری ہو کی کری جا رہے ہو تسی لڑنا اور تسی نہیں لڑنا تو لبیک والے ہم دستے ہو اسی لڑ لینے ہیں